ہندوازم پر، ہندوؤں پر، ہندو عورتوں پر بنیادی طور پر یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا احسان عظیم ہے۔ اور جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انگریز محرک کیا لکھتے ہیں، انگریز محرک یہ لکھتے ہیں کہ ایکچولی چونکہ انگریزوں کی پالیسی ڈیوائڈ اینڈ رول کی ہے، تو اس ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مخاصمت پیدا کرنے کے لیے، بنیادی طور پر مخاصمت پیدا کرنے کے لیے یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج میں ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنے والا ہوں جو ہندوستان کے اندر انتہائی کنٹروورشل ہے، ہندوستان کے اندر ان کو قدامت پسند کہا جاتا ہے، بلکہ انگریز بھی انتہائی متعصبانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے ان کو بہت ہی متعصب کہتے ہیں، قدامت پسند کہتے ہیں، بلکہ ہندو تو ان کو دشمنی کے استعارے کے طور پہ لیتے ہیں کہ ان کا جو دور تھا وہ بنیادی طور پر ہندوؤں کی دشمنی پر مبنی تھا۔ اس سے قبل کہ میں بات کا آغاز کروں اور مغلیہ دور کے اس بادشاہ کا تذکرہ کروں، میری گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کر لیجئے گا۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا تمام دیکھنے والوں اور خاص طور پر سابقہ اور موجودہ حکمرانوں سے کہ وہ اس ویلاگ کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ بہت سی کنفیوژن انشاءاللہ دور بھی ہوں گی، اور یہ بھی ساتھ ساتھ پتہ چلے گا کہ طرز حکمرانی ایک مسلم حکمران کا بنیادی طور پر ہونا کیا چاہیے۔ قرآن مجید لکھ لکھ کر اور ٹوپیاں سی سی کر گزارا کرنے والے، حکومتی خزانے سے ذاتی خرچ کے لیے ایک پائی بھی نہ لینے والے، نظام اسلام کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرنے والے، جن کو علامہ اقبال علیہ رحمہ اس خطے میں دین حق کا محافظ اور اسلام کے ترکش کا آخری تیر قرار دے، جو زندگی میں تقریباً 49 سال تک کم و بیش پورے بر صغیر کے 15 کروڑ افراد پر حکومت کرتے رہیں، اور پردہ فرما کر بھی جن کی قبر آج بھی دلوں پر راج کر رہی ہو، جو مجدد علماء، صوفیاء اور امراء و سلاطین کی صف میں ایک انتہائی نمایاں اور ممتاز مقام رکھتے ہوں، جو عہد مغلیہ کے چھٹے بادشاہ ہوں، انتہائی نڈر، منصف اور صالح حکمران، جنہیں دنیا ابو المظفر محی الدین غازی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کے لیے ان کے ہم عصر سلطان العارفین سخی سلطان باؤ علیہ رحمہ نے اپنی تصنیف امیر الکونین میں سیدنا رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا با اخلاص اور صاحب یقین غلام لکھا ہے۔ یہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فرماتے ہیں، آپ عالم و فاضل، عابد و زاہد، مجدد وقت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہادر، بردبار اور خوف خدا رکھنے والے بادشاہ تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں ناظرین مغلوں کی حکومت سرحدیں اس حد تک پھیلی، یا ایک طرف یعنی معاملہ یہ تھا کہ کابل سے لے کر ڈھاکہ اور کشمیر سے پانڈی میری تک 40 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے تک آپ کی حکومت پھیلی تھی، یعنی کم و بیش پورا جو بر صغیر تھا وہ آپ کی زیر نگین آ چکا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر ناظرین ایک ایسی شخصیت تھے کہ ان کی جو فوجی طاقت تھی وہ دنیا کی طاقتور ترین فوجوں میں شمار ہوتی تھی۔ بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، یعنی ظہیر الدین بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کوئی مغل بادشاہ ایسا نہیں آیا جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہو۔ ساتھ ساتھ فنون لطیفہ، فنون خطاطی کے ساتھ گھڑ سواری، تیر اندازی اور فنون سپاگری میں کمال آپ نے حاصل کیا۔ انہوں نے علوم دینیہ، تفسیر، حدیث اور فقہ پر بہترین عبور حاصل کیا۔ یہ ناظرین میں کسی عالم دین کی بات نہیں کر رہا، میں اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے بر صغیر پر قریب آدھی صدی تک حکومت کی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے انتہائی باعمل، متقی، پرہیزگار اور مدبر اور اعلیٰ درجے کے منتظم بھی تھے، اور ایسے مسلمان تھے جو پرہیزگاری کے سمندر کے اندر غرق نظر آتے ہیں۔ چھوٹے شہروں، قصبوں اور بستیوں میں سرکاری خرچ پر آپ نے مدارس قائم کیے، ان مدارس کے طلباء کے لیے وظائف اور اساتذہ کے لیے مشاہدے سرکاری خرچ پر جاری کیے، یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ بر صغیر کے اندر دینی مدارس کی بنیاد رکھنے والے، طلباء کا خیال کرنے والے، اساتذہ کی تکریم کرنے والے تھے۔ نیز دیگر مدارس کے علماء کرام کے لیے بھی آپ نے بڑے بڑے فنڈز جاری کیے۔ مغلیہ درباروں کا حوالہ ناظرین آپ جانتے ہیں، چونکہ دین اکبری نے بہت فساد برپا کیا تھا، اور وہ جو یوں کہہ لیجئے کہ دین اکبری کے حوالے سے جو کچھ بھی مصیبتیں اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں پر برپا ہوئی تھی، اور خاص طور پر دین اسلام کے حوالے سے جو کچھ بھی اس کی شکل کو تبدیل کرنے کے لیے کیا گیا، وہ رنگ جمع ہوا تھا، وہ رنگ مغلیہ درباروں کے اندر جمع ہوا تھا۔ یعنی مغلیہ درباروں کا حوالہ رقص و سرور کی بجائے ذکر الہی کی محافل کو بنایا،
کہ جن درباروں میں گانے بازوں کی آوازیں گونجا کرتی تھیں وہاں تلاوت و حمد و نعت گونجنے لگی. یعنی آج مدارس دینیہ میں ایک اور بات میں آپ کو خاص بتاتا ہوں کہ تعلیم جس کو درس نظامی کہا جاتا ہے اس کا آغاز بھی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور میں کیا تھا. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دور میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا. یہ کیسی عجیب سی بات ہے ناظرین, یعنی دنیا کی کل جی ڈی پی کا 1/4 حصہ ہندوستان پیدا کرتا تھا, جبکہ اسی دوران انگلستان کا حصہ صرف اور صرف 2% کے قریب تھا. سکوں پر ظاہر اس زمانے میں اس سے پہلے کلمہ لکھنے کا دستور تھا, آپ نے اس دستور کو ختم کیا. کھانے کی جتنی بھی جنسیں تھیں ہر قسم کے محصول, ہر قسم کے ٹیکسز اس کے اوپر سے ہٹا دیے گئے. یعنی ایک عام آدمی تک اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ پہنچنا چاہیے. عام شہری کو یہ حق حاصل تھا, جو بڑی کمال بات ہے ناظرین. آج ہم قومی احتساب بیورو کی بات کرتے ہیں, آج ہم نیب کی بات کرتے ہیں. اس زمانے کے اندر عام شہری کو بادشاہ کے احتساب کا حق حاصل تھا. ایک شخص کھڑے ہو کر رائے میں سے یہ سوال بادشاہ سے کر سکتا تھا کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا, یہ کام آپ نے کیوں نہیں کیا, اور بادشاہ اس پر جواب دیتا. یہ اصول آپ نے قائم کیا تھا. جب بادشاہت کی مسنت پر ناظرین آپ فائز ہوئے تو ہند میں آپ کو پتہ ہے تاریخ بتاتی ہے کہ اخلاقی اور معاشرتی حالت انتہائی خراب تھی. یعنی عالم یہ تھا کہ توہم پرستی اپنے عروج پر تھی, الحاد یعنی بے دینی اپنے عروج پر تھی, اور ظاہر اس کی وجہ دین اکبری تھی. اچھا, اسی طرح سے جو ناجائز ٹیکس لگائے گئے تھے وہ اپنے عروج پر تھے, جوا اپنے عروج پر تھا, جوئے خانے اپنے عروج پر تھے, شراب خانے اپنے عروج پر تھے, بھنگ کی کاشت کی جاتی تھی, شراب نوشی کھل کے کی جاتی تھی, بدکاری مکمل طور پہ عام تھی. آپ نے ان تمام برائیوں کا خاتمہ کیا, تمام برائیوں کا خاتمہ کیا. حرام اور ناجائز کاموں سے روکنے کے لیے باقاعدہ آپ نے محتسب شرعی کا عہدہ قائم کیا تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ احتساب ہو سکے اور بر وقت احتساب ہو سکے, جس کے تحت لوگوں کو دین کے فرائض ادا کرنے کی تلقین بھی کی جاتی تھی اور معاشرتی برائیوں, شراب اور جوئے وغیرہ سے لوگوں کو روکا جاتا تھا. یعنی یہ بھی بنیادی طور پر حکمران وقت کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکے. آج مثال کے طور پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اگر ایک اسٹیٹمنٹ پردے کے حوالے سے یا ولگیرٹی کے حوالے سے دے دیا تو ایک شور بپا ہو گیا. صاحب لبرلز کھڑے ہو گئے, شمع بردار کھڑے ہو گئے, آپ پر تنقید کرنے لگے. ایکچولی یہ بس بنیادی طور پر حکمران وقت کا ہوتا ہے کہ حکمران وقت یہ بتائے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اسی طرح سے جوئے خانے جتنے بھی تھے اس کو آپ نے بند کروایا, شراب خانوں کو آپ نے بند کروایا. آج اگر کوئی بات ہو جاتی ہے شراب خانے بند کرانے کی یا شراب کے لائسنس کینسل کرنے کی بات ہو جاتی ہے تو ایک طوفان بپا ہو جاتا ہے. لیکن یہ بنیادی طور پر سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور میں کر دکھایا. اسی وجہ سے ان کو قرآمد پسند کہا جاتا ہے. اچھا, پھر ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی جو فضول رسمیں تھیں, جتنی بھی فضول رسومات تھیں, ان سب کو آپ نے ختم کیا. فحاشی کا انسداد کیا. درشن جھروکا کی ایک رسم تھی وہ آپ نے ختم کی. بادشاہ کو سلام کرنے کا جو طریقہ تھا, جو رائج تھا, اسے سجدہ کرنا یا جس انداز سے اسے سلام کیا جاتا تھا, ہاتھ اٹھانا جو ہے موقوف کیا. یعنی سب کچھ موقوف کیا, اور جو سلام جو شرعی طریقے سے اس سلام کو بنیادی طور پر آپ نے رائج کیا. ناچ گانوں پر پابندی عائد کرنا اور آلات موسیقی کو دفن کرنا یہ بنیادی طور پر آپ ہی کا کارنامہ تھا. فتاوی عالمگیری آپ علیہ رحمہ کے دور کی سب سے عظیم ترین کاوش ہے کہ رہتی دنیا تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حوالے سے آپ نے کارنامے انجام دیے ہیں یا دین کی جو خدمت کی ہے, اس میں ایک بہت بڑی خدمت آپ کی فتاوی عالمگیری ہے. اس کی تدوین کا بنیادی مقصد عالم اسلام میں اسلامی احکامات کی ترویج اور اشاعت تھا. یہ ایسی شخصیت ناظرین کہ جنہوں نے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی ہی بات کی. یعنی میں آپ کو اس کی ایک مثال اور دیتا ہوں کہ حضرت معصوم سرندی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں. آپ دراصل ان کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے, ان کا بھی فیضان آپ کو جاری ہوا. اسی طرح سے حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان آپ کو جاری ہوا. اسی طرح سے حضرت وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان جاری ہوا. اور آپ یہ دیکھیے کہ ظاہری طور پر تو مسند پر آپ تشریف فرما تھے, لیکن اصل میں آپ کا تعلق حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا, جن کا فیضان آپ کو جاری ہوا. اب ایک بات ناظرین جو میں سمجھانا چاہتا ہوں, اور میرا خیال ہے وہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے, کہ آج بنیادی طور پر ایک بات کی جاتی ہے صاحب کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ متشدد تھے یا انتہا پسند تھے یا ہندوؤں سے بے انتہا نفرت کیا کرتے تھے. دیکھیں یہ ایک پروپیگنڈا ہے
جو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے باقاعدہ جنریٹ کیا گیا ہے، اس کے پیچھے بہت سے مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو تاریخ ہے اصل اس کو مسخ کیا جائے۔ دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ میں ذرا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیوں ہے۔ وہ یہ صاحب کہ اس دور کے اندر جو ہندوؤں نے مسلمانوں کی مساجد پر قبضہ کیا تھا نا، ایکچولی وہ سارے قبضے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے چھڑوائے اور دوبارہ وہاں پر مساجد قائم کی، جس کی وجہ سے گرفت پیدا ہوئی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ آپ کو پتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک بہرحال ایک طویل واقعہ ہے، اس کا مختصر جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس نہج پہ لا کر ایسٹ انڈیا کمپنی کو کھڑا کر دیا تھا کہ ان کے 2 سفراء آپ کے دربار میں آئے اور سینے کے بل لیٹ کر آپ سے معافی مانگی تھی۔ تو یہ نفرت اور یہ بغض بھی انگریزوں کے ذہن میں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج انگریز محرک یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اس وقت اورنگزیب عالمگیر نے ہندوؤں کے خلاف کوئی تعصبانہ رویہ اختیار نہیں کیا، کوئی تشدد نہیں کیا، ان کے خلاف دشمنی نہیں کی۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اس بات کو بتانے سے قبل کہ یہ احسان ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ستی کی جو رسم ہندوؤں کے اندر اس وقت رائج تھی، یعنی وہ اپنی عورتوں کو جلا دیا کرتے تھے، ان کی چتا پر لٹا کر ان کو آگ لگا دیا کرتے تھے۔ ستی کی رسم کو اگر کسی نے ختم کیا ہے تو وہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں تو یہ ہندوازم پر، ہندوؤں پر اور ہندو عورتوں پر بنیادی طور پر یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا احسان عظیم ہے۔ اور جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انگریز محرک کیا لکھتے ہیں، انگریز محرک یہ لکھتے ہیں کہ ایکچولی چونکہ انگریزوں کی پالیسی ڈیوائڈ اینڈ رول کی ہے، تو اس ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مخاصمت پیدا کرنے کے لیے، بنیادی طور پر مخاصمت پیدا کرنے کے لیے یہ سارے کام کیے گئے، اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہندوؤں کے سامنے کنٹروورشل بنایا گیا۔ اور یہی وجہ ہے ناظرین کہ نہرو نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے، وجہ یہ شاخسانہ ہے کہ وہ جو بیج اس وقت انگریزوں نے بویا تھا، اس کے بعد تمام ہندو جو ہیں وہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے نفرت کرنے لگے کہ ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہیروز کو ہیرو سمجھنا چاہیے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیتیں کہ ظہیر الدین بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک جتنے بھی مغل بادشاہ آئے، کوئی آپ کے پائے کا بادشاہ نہیں ہے۔ آپ وہ شخصیتیں کہ جنہوں نے دراصل دین اسلام کو رائج کرنے کے لیے صحیح طور سے جو کام کرنا چاہیے وہ کام کیے۔ یعنی سوچئے، جو شخص قرآن پاک کی خطاطی کر کے روزگار کرتا ہو، جو ٹوپیاں سی کر بیچتا ہو، اس کے تقوی کا عالم کیا ہوگا؟ خوف خدا کے تحت، صرف خوف خدا کے تحت آدھی صدی آپ نے بر صغیر پر حکومت کی۔ اور آخری جملے میں ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے بھی کیا ہوا؟ جاتے جاتے چند روپے تھے جو آپ کے اثاثے میں موجود تھے۔ لہٰذا اپنے ہیروز کو ہیرو جانیے، اور جو حکمران طبقہ ہے وہ ذرا سمجھے کہ طرز حکمرانی بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔